اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یعصوب الدین صاحب السیف ذو الفقار نقطۃ الدائرۃ التوحید مبید الشرک حازم الاحزاب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سیدۃ النساء العالمین والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وأوصياء الرسل والصلاة والسلام على قناديل التوحيد حجج الله الخلق طيبين طاهرين المعصومين والصلاة والسلام على منتقم آل الله بقية الله حجة الله القائم صاحب العصر والزمان مهدي اللهم صل على محمد اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورۃ البقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ المشرق والمغرب وانما تولوا فثم وجہ اللہ صلوات پڑھ دیجئے۔ ذکر ان ہستیوں کا جن کے بغیر خدا نے خدائی کرنا پسند نہیں کی۔ اور بلا شبہ عبد خدا ہیں، لیکن ایسے عبد ہیں جو کرتے خدائی ہیں، اور ایسے عبد الہی ہیں کہ جو کرتے خدائی ہیں، اور خدا نے ان کے ذکر کو اس قدر واجب کر دیا کہ انہی کے ذکر کے پیچھے لا الہ الا اللہ کو چھپا دیا۔ سرکار یعنی لا الہ الا اللہ کو اس تذکرے کے پیچھے چھپا دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کہو یا ان کا ذکر کرو، یہ ایک جیسے ہیں۔ حضور بات یہ ہے کہ علی کا مطلب ہے بلندی۔ اب سننا چاہتے ہیں آپ مجھ سے بلندی، اور چاہتے ہیں کہ میں پستی میں جا کے پڑھوں۔ اب آپ ہی بلند ہوئیے نا حضور۔ اب میں کیا کروں؟ میں جتنا بھی سادہ لفظ لاؤں گا وہ جو ہی علی سے مس ہوگا وہ بلند ہو جائے گا، پھر میں کیا کروں گا؟ لہذا آسان کیا پڑھوں؟ اچھا آسان سن لیجئے۔ رسول کی ایک بیٹی ہے، ان کا نام بطول ہے۔ ان کی شادی ہوئی تھی ان کے چچا زاد بھائی رسول کے علی ابن ابی طالب سے۔ جب شادی ہو گئی تو مدینہ میں تھے، وہاں پر الحمدللہ 3 ہجری میں سرکار حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ جو ہیں وہ اپنے والد اور والدہ کے زیر سایہ پرورش پائی، نانا کی گود میں کھیلے، کبھی کبھی نانا کے نماز کے اندر داخل ہو جاتے تھے۔
اور نانا بڑا پیار کرتے تھے. نانا اپنے کندھوں پہ ایک دن چڑھا لیا انہوں نے, اور عید والا دن تھا, اور اس نے نانا نے کہا کہ بھائی دیکھو, تم مجھے مبارکباد نہ دو کہ کیسے سوار ہیں, بلکہ یہ دیکھو مجھے مبارکباد دو کہ کیسے سوار ہیں تمہارے اوپر سرکار. سادہ پڑھ رہا ہوں, سادہ. اور پھر یہ ہوا کہ بھائی رسول اللہ کا زمانہ گزر گیا, علی مرتضیٰ کا زمانہ آیا, تو علی کے ساتھ جنگوں میں بھی شامل رہے, بڑے بیٹے تھے. اور پھر اس کے بعد والدہ کی شہادت کو بھی دیکھا. پھر یہ ہوا کہ علی بادشاہ جب 40 ہجری میں شہید ہو گئے تو آپ 10 سال کے لیے امام بن گئے, اور 50 ہجری میں آپ کو جودہ نامی ایک خاتون نے زہر دے دیا اور آپ شہید ہو گئے. لیجئے مجلس ختم ہو گئی جی. اب تابوت برآمد کرا دوں؟ اس سے زیادہ آسان تو میں کر ہی نہیں سکتا. حضور صلوات پڑھیے, میں حسن کا ذکر شروع کروں. اللہم صلی اللہ. ان سے زیادہ کوئی آسان نہیں. اللہ کو کوئی سمجھ سکتا ہے حضور؟ نہیں سمجھ سکتا نا. لیجئے انہوں نے اللہ کو کتنا آسان کیا کہ صرف ایک جملہ کہا, اللہ ہے, اور انسان پر خدا کے راز آسان ہو گئے. اب اس سے زیادہ آسان کیا ہوگا؟ سر میرا جو اسلوب ہے مجھے وہی آتا ہے. آپ جب مجھ سے آپ الٹے سیدھے خواہشیں کریں گے تو پھر میں بھی الٹا سیدھا پڑھوں گا تو کیا فائدہ اس کا. حضور مجھے بناوٹ آتی نہیں ہے. مجتبی بے شک سمجھنا ہے, میرا کو ذمہ ہے. میں نے یہ تو ذمہ نہیں اٹھایا کہ آپ کو سمجھاؤں گا میں. حضور حسن مجتبی کمال شخصیت ہیں. جس دن یہ اس دنیا میں تشریف لائے نا, جس دن, اسی دن رسول نے اعلان کیا تھا کہ دیکھو آج کے بعد مجھ پر آدھا درود نہیں پڑھنا, صلو علی الحبیب نہیں کہنا. اب مجھ پہ آدھا درود نہیں پڑھنا, صلو علی الحبیب اب نہیں کہنا, بلکہ پورا درود پڑھو, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو کہنے لگے آقا یہ اضافہ کیوں ہوا؟ کیا تمہیں نہیں پتہ میرا حسن آ گیا؟ پتہ نہیں میرا حسن آ گیا. تو آل محمد, ساری آل محمد معنویت میں داخل ہے, لیکن بطور اسم آل محمد صرف حسن کا نام ہے. ورنہ پہلے بطول بھی موجود تھیں, علی بھی موجود تھے, لیکن رسول نے نہیں کہا کہ پورا درود پڑھو. لیکن 15 رمضان کو رسول نے امت میں اعلان کیا کہ اب پورا درود پڑھو کیونکہ میری آل آ گئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جناب گزارش پہنچ گئی. صلوات اللہم آل محمد. آل محمد مجتبی کا اسم گرامی. چلو بچہ کہہ رہے جی مجتبی کا بھی معنی بتلا دیں. ہاں اگر وہ بچے نے نہ پوچھا ہوتا, کسی بزرگ نے پوچھا ہوتا تو کبھی نہ بتلاتا. نہیں اب کیونکہ بچے نے پوچھ لیا کہ بزرگوں نے پھر زندگی کہاں گزاری ہے, اگر مجتبی کا آج تک نہیں پتہ چلا تو. لیکن بچوں کا حق ہے کہ ان کی خدمت میں عرض کیا جائے, ہاں تاکہ سب کو پتہ چل جائے. بھائی دیکھیں, میں کہوں گا مصطفیٰ, آپ کہیں گے چنا ہوا. میں کہوں گا مرتضیٰ, آپ کہیں گے چنا ہوا. میں کہوں گا مجتبی, آپ کہیں گے چنا ہوا. کمال ہے, ہر لفظ کا معنی ہی چنا ہوا نہیں. مصطفیٰ کا معنی اور ہے, مرتضیٰ کا معنی اور ہے, اور مجتبی کا معنی اور ہے. ہاں لیکن کیونکہ پہلے سوال کا جواب دے دوں کہ بھائی آخر مجتبی کسے کہتے ہیں. بھائی دیکھو, اگر تمہارے پاس کوئی یاقوت کی کان ہو, نکل آئے جہاں سے یاقوت پتھر نکلتا ہے, اور تم نے وہاں سے ایک بورا بھر کے نکالا اپنی کان کا سارا خزانہ, اور پھر اس کو چھاننے بیٹھ گئے کہ بھئی سب سے بہترین یاقوت الگ کر دوں,
تو وہ جب چھاننی لگی تو اس میں سے کچھ اتنے کے نکلے. اب وہ جو اتنے سارے نکلے نا، آپ نے پھر ایک چھاننی لگائی کہ نہیں ان میں سے بھی جو سب سے بہترین ہے وہ نکل آئیں. پھر وہ اتنے سارے رہ گئے. اب ان کو پھر آپ نے چھاننی لگائی کہ جی کچھ اور اچھے نکل آئیں. تو اس میں سے ایک مٹھی بھر یاقوتوں کی نکلی. اب آپ نے انہیں مٹھی بھر یاقوتوں کو دیکھا اور انہیں پھر ایک چھاننی میں لگایا کہ نہیں ان میں سے بھی جو اچھے ہیں. تو اب وہ 5-7 نکل آئے. آپ کی پوری کان میں سے سب سے زیادہ اچھے وہ 5-6 یاقوت نکل آئے. اب ان 5-6 یاقوت کو آپ دیکھنے لگے. پھر ان میں سے بھی آپ نے 2 الگ کر لیے کہ یہ ان 5-6 میں سب سے اچھے یہ 2 ہیں. اب جب وہ 2 نکل آئے تو اب آپ غور کرنا شروع کر دیا آپ نے کہ جناب ان 2 میں سے اپنے لیے کون سا رکھوں. اب اچھا نہیں، اب اچھے کی بات نہیں، اب اپنا ذات آ گئی کہ ان دونوں کے یہ دونوں ہی خوبصورت ہیں پوری کان میں سے. اب ان دونوں یاقوتوں سے کون سا یاقوت ہے جو میں اپنے لیے رکھوں. بس اس میں سے آپ نے ایک یاقوت اٹھا لیا کہ یہ تو میں اپنے لیے رکھوں گا. بس وہ جو یاقوت آپ نے اپنے لیے رکھنا ہے نا اسے مجتبیٰ کہتے ہیں. یعنی آل محمد کے انوار میں سے جس نور کو اللہ نے اپنی ذات کو مزین کرنے کے لیے رکھا اس کا نام مجتبیٰ رکھا. سمجھ رہے نا؟ اپنی ذات کو مزین کرنے کے لیے میرے بھائی، یعنی انوار قنادیل توحید کو جاری کرنے کے لیے. تو اس میں حسن مجتبیٰ کو اس لیے لقب مجتبیٰ دیا گیا، یعنی اللہ کے لیے مخصوص، یعنی اللہ کے لیے ایک راز. نہ جانے اب مجتبیٰ نے اللہ کو اپنے لیے کس مقصد کے لیے رکھا یا چن لیا یا پسند فرما لیا. یہ ایک الگ ایشو ہے، ایک الگ موضوع ہے اور ایک الگ راز ہے. اور مرتضیٰ کیا ہے؟ چلو اب لگے تو یہ بھی سن لو کہ علی مرتضیٰ. آپ کہیں گے چنا ہوا، کیونکہ یاد جو وہی ہے، پتہ جو وہی ہے. ویسے تو ہر لفظ کے عربی کے کہتے ہیں کہ جی 80 90 معنی ہیں، لیکن جب محمد والے محمد کی باری آتی ہے تو ایک معنی رہ جاتا ہے، باقی 79 معنی غائب ہو جاتے ہیں. اس کو پھر کوئی نہیں ڈھونڈتا، بس وہ ایک سطح عمومی رٹا کے پلا دیا. بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ کبھی نہ بتلاتا. لیکن اب سن لو کہ مرتضیٰ کے معنی کیا ہیں. آپ جب کہتے ہیں نا علین المرتضیٰ، تو مرتضیٰ کے معنی کبھی بھی چنے ہوئے نہیں ہوتے، بلکہ مرتضیٰ لفظ ارتضاء سے ہے، اور ارتضاء کا معنی ہوتا ہے اللہ کے قریب، اللہ کے قریب. اور جب یہی مصدر بنتا ہے میرے بھائی آسان لفظوں میں، کیونکہ حکم ہے کہ مشکل نہیں پڑھنا، تو بھائی جب یہی لفظ ارتضاء مرتضیٰ میں ڈھلتا ہے نا، تو ارتضاء کا مطلب ہے قرب، اللہ کا پاس ہونا، اللہ کے قریب ہونا. اور جب یہ مرتضیٰ میں یعنی شخصیت میں ڈھلتا ہے تو پھر ہوتا ہے مرتضیٰ کا معنی جو اللہ کی قربت بانٹے. ہائے 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 ہائے، جو اللہ کی قربت کو بانٹے، تقسیم کرے، اسے کہتے ہیں مرتضیٰ. اور مصطفیٰ کون ہوتا ہے؟ اس کا معنی بھی چنا ہوا نہیں ہے، معافی کے ساتھ. مصطفیٰ کا معنی بھی چنا ہوا نہیں ہے. مصطفیٰ کا معنی بس جیسے ابھی مجتبیٰ نا اللہ نے اپنے لیے چن لیا، مرتضیٰ جو اللہ کا قرب لوگوں میں تقسیم کر دے، یعنی انہیں اللہ کے قریب کر دے، مرتضیٰ. تو یہ مرتضیٰ اور مجتبیٰ یہ دونوں جز ہیں، یعنی جز ہیں مصطفیٰ کے. یعنی مصطفیٰ وہ شخصیت ہوتی ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو نہ مجتبیٰ ہو نہ کوئی مرتضیٰ ہو. یہ معنی ہوتے ہیں مصطفی کے. ٹھیک ہے نا حضور؟ یعنی اللہ کے راز ظاہر نہیں ہو سکتے.
اگر مصطفیٰ نہ ہو. ایک صلوات پڑھ دیجئے گا. اللہم صلی اللہ علیہ. میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. 115 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی. کچھ لوگ آئے حضور کے سامنے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارا عبادتیں کر کر کے جی نہیں بھرتا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک سمت کعبے کی طرف سجدے نہ کریں بلکہ ہر طرف سجدے کریں. یعنی اتنی خواہش عبادت کہ ہمارا جی نہیں بھرتا جی ایک طرف سجدے کر کر کے. ہر طرف سجدے کرنے چاہتے ہیں ہم, ہر طرف سجدہ, ہر طرف, تاکہ ہم اپنے اللہ کو مل سکیں, ہم اپنے اللہ کو پا سکیں. حضور اب ان کی باتیں سن رہے ہیں, عاشقوں کی, خدا کے عاشقوں کی, توحید پرستوں کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک سمت کعبے والی کافی نہیں ہے ہمارے لیے, ہمیں اجازت دے دیجئے ہم ہر طرف منہ کر کے اللہ کی عبادت کریں. اور تب رسول خدا نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی کہ اب تیرے عشق کا معاملہ ہے, میں کیا جواب دوں. اور ادھر سے آیت آنا شروع ہو گئے. اے میرے رسول تو کیوں جواب دے گا, یہ مجھے ملنا چاہتے ہیں نا, تو انہیں جواب بھی میں دوں گا. اب اللہ کی آیت آئی, سورہ بقرہ کے حصہ بنی. رسول نے فرمایا کہ بھائی دیکھو وحی آ رہی ہے اور خدا کچھ تم سے فرمانا چاہتا ہے. اور اب خدا نے کیا فرمایا, کہا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, بے شک اللہ کا ہی ہے مشرق اور اللہ کا ہی ہے مغرب. فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, لیکن فَإِنَّمَا تَوَلُّوا, لیکن اگر تم چاہو کہ میں اللہ تمہیں ملوں تو یہ ہرگز نہیں ہوگا, یہ ہرگز نہیں ہوگا. فَإِنَّمَا تَوَلُّوا, یہ ہرگز نہیں ہوگا. فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ, ہاں میں تمہیں کہیں نہیں ملوں گا. فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, ہاں تم جدھر بھی منہ کرو گے نا تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. ہائے ہائے ہائے, فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, تم جدھر بھی منہ کرو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. فَإِنَّمَا تَوَلُّوا, میں کبھی نہیں ملوں گا. جدھر مرضی منہ کر کے تم پڑھتے رہو لیکن میں تمہیں کبھی نہیں ملوں گا. فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, تم جدھر بھی چہرہ کرو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. وجہ اللہ تمہیں ہر سمت میں ملے گا. اسی آیت کے عنوان کے تحت آج امام حسن مجتبیٰ کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جناب. ٹھیک ہے, اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آخر کون شخصیت ہے کہ محمد, پھر علی, بطول عذرا اور پھر بلا فاصل حسن ہے. اس کو اب ذرا اسے ذرا عرفان میں جا کے دیکھتے. سیدہ کا نام ہے حجاب اللہ. مجھے نہیں پتا اس کا کیا معنی ہے, اس حجاب اللہ کا کیا معنی لیتے آپ. اللہ کا پردہ چلے جی, اب یہ جس نے بھی کہا اللہ کا پردہ, اب اسے خود بھی سمجھ نہیں ہے کہ اللہ کا پردہ کیا ہوتا ہے. یہ پردہ تھوڑی ہے اللہ کا کہ بھئی یہ پردہ نہیں. حضور یہ پردہ نہیں ہے. حجاب اللہ کا معنی یہ ہے کہ اگر یہ درمیان میں نہ ہو, اگر یہ درمیان میں مخلوق اور اللہ کے درمیان اگر محمد و آل محمد موجود نہ ہوں تو مخلوق زندگی نہیں پا سکتی, مخلوق ارتقا نہیں پکڑ سکتی, مخلوق سانس نہیں لے سکتی. کیونکہ کسی نبی کی امت نے یہی خواہش کی تھی اور ذرا سی تجلی ہوئی, نبی بے ہوش ہو گیا, امت مر گئی. سرکار سمجھ رہے نا حضور, سرکار سمجھ رہے نا سرکار یعنی اگر یہ درمیان میں نہ ہو تو حجاب کا معنی یہ کہ خدا کی تجلی سے لوگوں کو محفوظ رکھنا تاکہ وہ زندگی پا سکیں.
اور ان تک خدا کا اتنا ہی نور پہنچے جتنا ان کے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ رسول معراج پہ گئے، ہم جا سکتے ہیں؟ رسول سے خدا بات کرتا ہے، ہم سے کرتا ہے؟ نہیں کرتا حضور۔ تو یہ حجاب کے معنی یہ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر تمہارا معنی لے لوں کہ حجاب کا معنی پردہ، تو پھر امام حسن کا ایک جملہ کہنے لگا ہوں، بس اس کو سن لیجئے۔ چلو بھائی بچوں، تم پہلے نکل جاؤ پہلے، اب کسی اور کا بچہ تو نہیں ہے ادھر۔ بہت پریشانی ہو رہی، یقین جانے، بہت بے ربط ہو رہی میری بات۔ سرکار میں نے یہ عرض کیا کہ حجاب اللہ، اگر سیدہ حجاب اللہ اور اس کا معنی ہے اللہ کا پردہ، تو پھر اب دل تھام کے سن لیجئے، پہلی دفعہ جب یہ حجاب اللہ ہٹا تو پیچھے سے حسن ظاہر ہوئے۔ اللہ اکبر سرکار، ہائے 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 ہائے، پھر یہی ہو سکتا ہے حضور، پھر مجتبیٰ تشریف لائے، یعنی راز خدا۔ درود پڑھیے جی، آئیے آئیے، آ جائیے آ جائیے آ جائیے، صلوات پڑھ دیجیے۔ نہیں تسی آرام کر رہے ہیں حضور متوجہ ہیں نا حضور؟ حجاب اللہ نہیں، آپ کرتے رہے۔ ہاں واہ، آپ کو استثناء حاصل ہے۔ آپ فکر نہ کریں، مولا کا ذکر جہاں میں لے کے جا رہا ہوں ابھی 2 منٹ میں پہنچ جائے گا سرکار، وہ گھبرانے والی بات ہی نہیں۔ میرا اور آپ کا ساتھ بڑا پرانا ہے میں بڑی چیزیں جانتا ہوں سرکار، لیکن ابھی میں ٹھہر کے آپ کو متوجہ کر رہا ہوں تاکہ فضائل امام حسن سمجھ میں آ جائے۔ میں کچھ حدیثیں بڑی خاص بیان کرنے والا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ آپ کا سال بعد کا یہ موقع ضائع ہو۔ ہم 1 سال بعد یہاں ملتے ہیں اور حضرت مجتبیٰ کی محفل لگاتے ہیں اور اعزاء کے لیے بیٹھتے ہیں، تو میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ چاہے مجھے کوئی چیز اچھی لگے یا نہ لگے کہ میرے بادشاہوں کا ذکر سے میں محروم رہ جاؤں۔ ہاں، سال بعد کی محنت ہے ہماری، اور سال بعد ہم نے ملنا ہوتا ہے اور اپنے آقا کا ذکر کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا کھلے دل سے سماعت فرمائیے سرکار کہ مجتبیٰ، اب کچھ حدیثیں میں بیان کرنے لگا ہوں جو مجتبیٰ کے زمین پر آنے سے پہلے کیے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بڑی ہی رازدارانہ گفتگو، کسی کے لیے نہیں ہے، ہمارے اپنے لیے۔ ہاں، میں کوئی نہیں کہوں گا شیعہ بھائی سنی بھائی، نہیں ہے، امت محمد ہیں ہم، اور محمد کے بیٹے کا ذکر ہے۔ اللہ سرکار، ہاں، یہاں نہ شیعہ کی بات ہے، نہ سنی کی بات ہے، نہ کسی اور کی بات ہے، کسی کی بات نہیں میرے بھائی، ہم رسول کے بیٹے کے لیے بیٹھے ہیں اور وہ ہمارا رسول ہے اور ہم اس کی امت ہیں۔ نہ رسول نے کسی کے فرقے بنائے، نہ امت محمد میں فرقے ہیں۔ ہاں، بس یا امت محمد ہیں یا کافر ہیں، بس سرکار ہاں، یا امت محمد ہے یا کافر ہے، بات ختم، تیسری تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اور ہم یہاں کافروں سے مخاطب نہیں ہیں، ہم یہاں امت محمد کا تذکرہ ہے اور ہم امت محمد ہیں، اور رسول کے سبت اکبر کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، رسول کے سبت اکبر کا۔ یہ سبت کیا ہوتا ہے بھائی؟ لوگوں نے رشتہ داری سے معنی بنا لیا، کہا کہ سبت نواسے کو کہتے ہیں۔ نہ حضور، یہ زبان کے نیچے جو تند ہے نا، یہ جو بولنے کے کام آتی ہے، اسے پتہ نہیں کیا، ہم تو تند ہی کہتے ہیں، تندوا، یہ جو نیچے ہے یہ زبان کا، یہ نہ ہو تو 2 چیزیں ہوں گی، بندہ گونگا ہوگا کیونکہ زبان، اور دوسرا یہ کہ یہ زبان کو حرکت دیتی ہے تو لفظ تخلیق پاتے، اسے عربی میں سبت کہتے ہیں۔
یہ جو تند ہے نا اسے کہتے ہیں سبت، اور رسول نے کہا حسن میرے سبت ہے، یعنی حسن میرے بولنے کی طاقت ہے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں نا؟ حیدری یا علی، خدا سلامت رکھے، آسانی سے بڑھتے چلے جاؤ۔ سبت اکبر، یہ تند یعنی میرے زبان کی طاقت، یعنی میرے نطق کا اظہار۔ اب نطق کا اظہار کیا ہے؟ اگر دل تنگ نہیں پڑ رہا، یعنی رسول پر وحی ہوئی، کہیے کہ قل هو اللہ احد، وحی تو ہو گئی، اب رسول نے بولنا ہے، اب زبان جز رسول ہے، اور یہ کہنا کہ قل هو اللہ احد یہ حسن ہے۔ ہائے 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 ہائے، سمجھ رہے ہیں نا؟ نطق کا رشتہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نطق کیا ہوتا ہے۔ اب کچھ حدیثیں سن لیجئے جو حضور نے مجتبیٰ کی آمد سے پہلے کی۔ اب آپ کو شب زفاف سیدہ میں لے دروازے پہ لے چلوں۔ شادی ہوئی ہے علی کی اور سیدہ کی، اور علی کل کی کل نہیں، کل کا کل ایمان، کل کی کل طہارت کو بیاہ کے اپنے گھر لے آئے ہیں۔ کل کا کل ایمان، کل کی کل طہارت کو دلہن بنا کے اپنے گھر لے آئے۔ جب اطلاع دی گئی، بسم اللہ، جس نے خدا کا گھر بسایا، بڑی مہربانی، آپ کا جملہ میرے لیے تمغہ ہے۔ آجو قبلہ آؤ، تشریف لے آؤ۔ حضور متوجہ ہیں جناب؟ میں نے بڑی خوبصورت بات چھیڑ لی اور عشق کی انتہا ہے۔ علی کے گھر دلہن آ گئیں، حجرہ مبارکہ کھولا گیا، اور سلیمان فارسی، کیونکہ بی بی کی سواری کی مہار رسول نے ان کے ہاتھ میں دی تھی۔ تو حدیث بھی انہی کی ہے، وہی راوی ہیں، سلیمان فارسی۔ یقین کریں آپ ہمیشہ رشتہ جوڑتے ہیں کہ سلیمان فارسی علی بادشاہ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، لیکن خدا کی قسم سلیمان فارسی کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، کم از کم 70% ان کی زندگی حسن کے ساتھ جڑی ہے۔ میں بالکل آج نیا رخ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سارا سال میں بادشاہ کے در پہ پھرتا ہوں اور بھیک مانگتا ہوں کہ آقا مجھے گفتگو نہیں چاہیے، مجھے راز چاہیے۔ گفتگو بڑے لوگ ہیں، مجھ سے زیادہ لائق فائق قابل لوگ، وہ گفتگو کرتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، ہمیں بھی اچھا لگتا ہے، لیکن بھیک میں راز دیجئے تاکہ میرا ایمان بھی کامل رہے۔ آپ کو تو تبھی بتاؤں گا نا جب خود عین الیقین ہو جاؤں گا۔ خود میں شک میں ہوں تو تمہیں کیا بتلاؤں گا؟ ہاں، پہلے خود شک اپنا دور کرو، پاک ہو کے پھر ممبر پہ بیٹھو۔ اب مومنین کو بتانے سے پہلے دل میں کھٹکا ہو کہ یار پتہ نہیں صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، تو پھر تو آپ ممبر پہ بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں۔ پہلے خود آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کسی کی بات سنیں تاکہ آپ کا ایمان کامل ہو، اور پھر آپ مومنین سے۔ سرکار شادی ہوئی، علی کا گھر کہاں تھا؟ مدینے میں نہیں تھا، مسجد قباء۔ مسجد قباء میں آپ گئے تھے، میں نے آپ کو، مسجد قباء کے پیچھے کھجوروں کا ایک خوبصورت سا جھنڈ تھا، علی نے اسے خرید فرمایا۔ اس میں علی نے ایک توحیدی خوابوں کا محل بنایا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟
کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور رسول نے بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے اس سواری کی مہار سلیمان فارسی کو عطا فرمائی۔ سلیمان مہار پکڑیے اور سسرال لے جائیے کل کی کل طہارت کو۔ دو چیزیں مجھے بڑی خوبصورت لگتی ہیں، ایک رسول کا یہ کہنا کہ کل کا کل ایمان جا رہا ہے، تو میں اکثر سوچتا ہوں یا رسول اللہ اگر کل کا کل ایمان میدان میں چلا گیا ہے تو پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ ہائے ہائے۔ اور جب حرم رسول سے سیدہ چلی تو رسول نے کہا سلیمان کل کی کل طہارت کو، تو آقا کل کی کل طہارت چلی گئی تو پیچھے کیا رہ گیا؟ سر ہیں اب وہاں سے شہزادی چلی اور سلیمان فارسی مہار پکڑے، کوبا کے مقام پر بی بی کے گھر میں جا کے وہاں پہ رکے۔ سب سے پہلے سرکار عقیل، یہ بڑا ظلم ہے، بہت ہی بڑا ظلم ہے تاریخ کا، اور وہ ظلم یہ ہے کہ علی کی پوری شادی کے معاملے میں نا شیعہ ہوں یا سنی ہوں، جو کہ میں مانتا نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ شیعہ ہیں یا سنی ہیں، میں تو امت محمد چاہتا ہوں، اور وہی ایک حقیقت ہے، باقی ہر کسی کی اپنی مرضی ہے۔ مجھے امت محمد کا یہ رویہ سمجھ میں نہیں آیا، شادی علی کی اور علی کی ماں اس وقت زندہ تھی، یعنی ابو طالب بادشاہ کی زوجہ، یعنی حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ تشریف فرما تھیں، لیکن امت نے، تاریخ نے، مورخین نے، محققین نے، صحابہ نے، تابعین نے، ازواج مطہرات نے، کسی نے بھی اس شادی میں ان کے کردار کا تذکرہ تک نہیں کیا۔ علی کی ماں اکیلی زندہ، لیکن اچھا علی کے بھائی زندہ، لیکن پوری شادی میں کہیں تذکرہ نہیں ملے گا، بلکہ یہاں تک کہ علی خود ہی چلے گئے کہ مجھے رخصتی کروا دیجئے۔ انہوں نے بھی فلاں فلاں صحابہ نے کہا کہ تم جا کے رسول سے بات کرو، کیوں؟ علی کی ماں نہیں تھی، اور ماں بھی وہ جسے رسول اللہ ماں کہتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن نہیں ہوا سرکار، نہیں ہوا۔ تاریخ کا دھوکہ دیکھیے، اور سب دھوکہ کھا گئے۔ علی کی شادی کے قصیدے پڑھے، جشن منایا، سارا کچھ کیا، لیکن بی بی کا تذکرہ نہیں کیا۔ لفظوں کو کیا کرنا ہے؟ سر میں مارنا ہے، جب تک حقیقت انسان کے سامنے آشکارا نہ ہو۔ کہاں ہیں وہ؟ لیکن معصومین نے بتایا کہ دروازے پر سرکار عقیل ابن ابی طالب نے سیدہ کی سواری کا استقبال کیا، اور جب آپ سواری سے اتری تو سرکار نے اپنا ہاتھ آگے کیا جس پہ زہرا نے قدم رکھا۔ اور تاریخ نے کہا کہ عقیل بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت تک پڑھتے رہے جب تک بی بی کا پاؤں زمین سے نہیں لگا۔ اور جب بی بی آگے قدم اٹھا کے اپنے گھر میں داخل ہونے لگیں تو علی کی والدہ سامنے آئیں، بس یہیں تک تمہیں لانا تھا۔ جو ہی سامنے سلیمان کہتا ہے میں اہل بیت کا استقبال دیکھ رہا تھا کہ نبی کی بیٹی کا استقبال علی کے گھر میں کیسا ہوتا ہے، میں نے کان لگا کے سنا۔ علی کی والدہ محترمہ کو جب بتلایا گیا کہ آپ کی بہو سیدہ طاہرہ صاحبۃ السمو الملکی دروازے پہ تشریف لا چکی ہیں، تو کہا علی کی والدہ دوڑتی ہوئی دروازے میں آئی اور آ کے دروازہ کھولا اور سامنے اپنی بہو کو دیکھا، اور چہرے کو دیکھتے ہی ارشاد فرمایا حسن مبارک ہو۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے نا؟ کہا حسن مبارک ہو۔ سلیمان نے اسے روایت کیا، کہا میں حیران رہ گیا، میں نے کہا یہ شہزادی نے کون سا لفظ استعمال کیا ہے استقبال کے لیے؟ کہا جب میں واپس آیا تو حضور نے مجھے چہرے پہ پریشانی دیکھی، کہا سلیمان کیا ہوا؟ کیا سیدہ پہنچ گئیں؟ کہا آقا پہنچ گئیں،
لیکن تو کیوں گھبرایا ہوا ہے؟ کہا علی کی ماں نے، آپ کی والدہ نے سیدہ کا استقبال کیا اور ارشاد فرمایا حسن مبارک ہو، قدم بڑھاؤ بیٹی، حسن مبارک ہو، قدم بڑھاؤ بیٹی۔ آقا سمجھ نہیں آئی، تب مسکرا دیے ختمی مرتبت، کہنے لگے یہ بات انہی کو زیبا ہے، ہم سب اللہ کے رازوں کے امین ہیں سوائے علی کے ماں کی، انہیں اختیار ہے جس راز سے مرضی پردہ اٹھا دے۔ ہائے 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 ہائے، سمجھ رہے نا حضور؟ کہا یا علی کا آقا تو اس جملے کا کیا معنی ہے؟ ارشاد فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ میں نانا بننے والا ہوں اور میرا بیٹا صبت اکبر آئے گا اور اس کا نام اللہ اپنے نام پہ حسن رکھے گا۔ کہا میں حیران ہو گیا، تڑپ کے میں بولا آقا یا رسول اللہ علی کی والدہ اس راز کو جانتی ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے بھی کھجوریں چبا چبا کے کھلائی ہوں۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں نا وہ کیا ہستی ہوں گی؟ تو صبت اکبر کا پیغام آپ کو، پہلی حدیث آپ کو ہدیہ کی۔ حسن کے آنے سے پہلے وعدہ کیا نا کہ تم سے کہ 2-3 حدیثیں تمہیں ہدیہ کروں گا، تھکے تو نہیں پڑے؟ سرکار یہی تو وہ چیزیں ہیں جنہیں اس گھرانے کو سمجھنا آز حد ضروری ہے، آز حد ضروری، آز حد۔ لیکن سرکار آپ سنیے دوسری حدیث، حضور ہیں اپنی مسند پہ ختمی مرتبت، کون رسول؟ کائنات کا طاقتور ترین رسول جو اپنے ہی نفس کو علی کہہ کے لڑاتا رہا۔ ہائے 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 ہائے، سرکار اپنے ہی نفس کو علی کہہ کے لڑاتا رہا۔ کمال کمال رسول جس کے لعاب دہن میں قرآن کے ایک ایک حرف نے غسل کیا ہے، وہ رسول وہ رسول وہ رسول جس کے لعاب میں قرآن کے ایک ایک حرف نے غسل کیا۔ کمال صاحب جلال نبی جو منزل کعبہ قوسین پہ کھڑے ہو کے اللہ سے علی علی سنتا رہا۔ ہائے ہائے ہائے، کمال رسول، رحمت للعالمین رسول، کمال رسول جس سے خدا بار بار ملنا چاہتا ہو۔ کیسا نبی ہے ہمارا، کیسا کیسا سرکار ہے ہمارا، کیسا دلدار ہے ہمارا۔ اس کی ذات، اس کی ذات کیا فرقہ ہے؟ محمد مصطفیٰ کی ذات فرقہ ہے؟ محمد مصطفیٰ شیعہ تھے یا سنی؟ اچھا ذرا بتلائیے رسول اللہ فقہ جعفریہ پہ تھے یا فقہ حنفی پہ؟ اگر رسول فقہ محمدی پر تھے تو پھر ہم امت محمد ہیں، پھر ہم فرقے نہیں ہیں۔ ہاں بس یہ آپ نے یاد رکھنا، کسی کی باتوں میں نہیں آنا، کسی کی باتوں میں نہیں آنا، اور کبھی اپنے آپ کو شیعہ سنی نہیں سمجھنا۔ ہوتا کیا ہے وہ؟ کیا ہوتا ہے وہ؟ مجھے سمجھائیے کیا ہوتا ہے؟ یہ یہاں سڑک پہ بیٹھے ہیں تو شیعہ بن کے بیٹھے ہیں؟ نہیں، امت محمد بن کے دعوت دے رہا ہوں تمام لوگوں کو کہ آپ تشریف لائیے، اپنے رسول کے نواسے کی شان سنیے، پھر اس کو شہید کرنے والوں پر لعنت کیجیے، پھر وہ اس کا تابوت ہمیں اس کی شہادت کی یاد دلا رہا ہے، اور ہر وہ شے، ہر فقہ اسلامی میں درج ہے، ہر وہ شے جو تمہیں اللہ اور رسول کے عشق میں
داخل کر دے وہ وہی شریعت محمد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ وہ بدعت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اور ہم مجتبیٰ کو آئیے آج کچھ صحابہ رضوان اللہ کی حدیثیں آپ کو سناؤں. ایک جنازے میں شریک ہیں حسن مجتبیٰ، اور تپش اور حرارت بہت تھی جیسے آج کل گرمی ہے. سرکار نے اپنی عبا کو اٹھایا پسینہ صاف کرنے کے لیے. سامنے ہی حضرت ابو ہریرہ کھڑے تھے. وہ دوڑے اور انہوں نے سرکار کے پیٹ کا بوسہ لے لیا اور اپنا رخسارہ مس کرنے لگے اور آہستہ آہستہ کہنے لگے کعبہ ہی تو ہے تو. لوگوں نے پوچھا حضرت ابو ہریرہ یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا تمہیں کیا پتا، میں نے رسول کو دیکھا کہ وہ مجتبیٰ جب ان کی گود میں آئے تو انہوں نے پیٹ سے کپڑا ہٹا کے بوسہ لیا، پھر رسول ان کے پیٹ سے رخسارے ملتے رہے اور کہتے رہے نانا کا کعبہ. ہائے 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 ہائے. ہاں تاریخ کے حصے سمجھ رہے ہیں حضور. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے، وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک سنار آیا، اس نے چاندی کی 2 کڑیاں بنائی ہوئی تھیں پازیبیں، اور حضور کے پیش کی کہ جناب میں نے دیکھا کہ آپ حسن سے بہت پیار کرتے ہیں اور اکثر انہیں اپنے کندھوں پہ بٹھاتے ہیں. اس شخص کی بات سنی. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ وہ سنار آیا، اس کے پاس 2 پازیبیں ہیں، 2 کڑیاں ہیں جو بچوں کو پہنائی جاتی ہیں. تو وہ پیش کر کے کہتا ہے سرکار میں نے دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے حسن سے بہت پیار کرتے ہیں، میں حسن کے قدموں کے لیے یہ کڑیاں پازیبیں بنا لایا ہوں. مولا میں چاہتا ہوں آپ اپنے ہاتھ سے حسن کو پہنائیں اور مجھے ایک راز بھی بتلا دیں. واہ 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 سبحان اللہ. رسول نے پوچھا اے شخص اللہ تم پہ رحم کرے، اللہ تم پہ رحم کرے، تو نے میرے بیٹے سے میری محبت کو دل میں سمایا کہ میں بیٹے سے محبت کرتا ہوں، تم نے اسے دل میں جگہ دی، اللہ تم پہ رحم کرے. اور پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ کہا سرکار میں نے دیکھا کہ مجتبیٰ آپ کے کندھوں پہ ہیں اور وہ اپنے پاؤں ایسے ایسے ہلا رہے ہیں. سرکار میں نے دیکھا ان کا قدم آپ کے قلب مبارک پہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ میرا دل ڈر گیا کہ شہزادے کو میں کیسے منع کروں کہ یہ قلب رسول ہے جہاں پر قرآن نازل ہوتا ہے. شخص کہہ رہا ہے میں منع کیسے کروں، میرے سامنے شہزادے کا قدم سینے پہ لگ رہا ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں قلب رسول ہے، جہاں قرآن اترتا ہے، قرآن اترتا ہے. کہا سرکار میں پتہ نہیں اب صحیح ہوں یا غلط، پر میرا دل بہت ڈرتا ہے. شہزادہ جب یوں یوں پاؤں لگاتا ہے آپ کے سینے کو، تب رسول نے مسکرا کے حسن کو سینے سے لگا کے کہا شخص ڈر نکال دے، وہاں سامت قرآن اترتا ہے، ٹھوک کر ناطق لگاتا ہے. ہائے 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 ہائے. سمجھ رہے نا حسن؟ خدا آپ کو عزتوں سے نوازے. اے امت محمد عشق رسول کا تقاضا ہے کہ حسن کے ذکر میں آؤ. حضور تو وہ مسکرا دیا، کہا مالک آپ نے میرا خوف دور کر دیا، خوف دور کر دیا. اب وہ کہنے لگا مالک کیا میں قدم حسن کو چھو سکتا ہوں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں اس شخص نے کہا یا رسول اللہ کیا میں حسن مجتبیٰ کے قدموں کو چھو سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کس نسبت سے؟
وہ شخص پیچھے ہٹا، کہنے لگا یا رسول اللہ ابھی تو آپ نے کہا کہ یہ بولتا قرآن ہے، جو دل پہ اترتا ہے نا میں اسے چھونا بھی چاہتا ہوں۔ ہائے ہائے اللہ اکبر۔ اور حضور نے وہ جو پازیبیں تھیں، جو کڑیاں تھیں اس سنار کی، وہ اپنے بیٹے کے پاؤں میں ڈال دی۔ اب مجتبیٰ کو کندھے پہ بٹھایا، اب دھوپ پڑ رہی تھی، اب اس کڑیوں کا جو چمک تھی نا وہ سامنے مسجد نبوی کی دیوار پہ پڑ رہی تھی۔ حضور دیکھے چلے جا رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہمیں شک ہوا کہ کہیں رسول کی آنکھیں چندھیا نہ جائیں، تھک نہ جائیں، تو کہا ہم نے صحابہ نے تکبیر کہی، اللہ اکبر، کہ رسول نے پلک جھپکی، ہماری طرف دیکھا، کہا کیا ہوا ایسا؟ کہا یا رسول اللہ حسن کی پازیب کی چمک کی طرف آپ مسلسل دیکھے جا رہے تھے، ہمیں خوف محسوس ہوا کہ کہیں آپ کی آنکھیں تھک نہ جائیں۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا میں نہیں دیکھ رہا تھا، کوئی دیکھنے والا دیکھ رہا تھا۔ ہائے 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 دھری یا علی۔ اب اس کے اوپر آپ کو ایک دلیل بھی دے دوں، آپ ترمذی شریف پڑھیے گا، دوسری جلد سیاہ ستہ میں سے لے رہا ہوں، میں نے کہا نا امت محمد، تو اب سب کی کتابیں سنیے۔ ترمذی شریف جلد 2 سرکار باب طائف، غزوہ طائف نکالیے گا، اور اس میں ایک یہ حدیث ذہن میں رہے کہ میں نہیں دیکھ رہا تھا، یہ ذہن میں رہے، اور دوسری حدیث دلیل پہ دے رہا ہوں تاکہ تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے۔ غزوہ طائف، اب مجھے نہیں پتا کبھی آپ نے غزوہ طائف رسول کا سنا ہے کہ نہیں، رسول خود گئے تھے لڑنے کے لیے، اور سب سے زیادہ بت جو تھے وہ طائف شہر میں تھے۔ اس میں کانسی کا بہت بڑا تانبے کا ایک بت تھا، بہت ہی بڑا، مینار پاکستان جتنا، بس یوں سمجھ لیجیے مینار پاکستان جتنا، وہ درمیان میں چوک میں تھا، اور رسول علی کو ساتھ لے کے، آپ کو پتہ غزوہ طائف کے بعد ایک اور اہم واقعہ بھی ہوا، یہ خدا کی قسم یاد رکھنا، یہ جب میں چلا جاؤں گا نا اس دنیا سے پھر آپ کو یاد آئیں گی باتیں، یقین جانیے، ہے نا، پھر آپ سوچیں گے کہ کاش ابھی رہ جاتا، ہم کچھ اور بھی اس سے سن لیتے۔ تمہیں ایک حقیقت بتاؤں، غزوہ طائف کے بعد رسول اللہ نے علی بادشاہ کو ایک فوج دی چھوٹی سی، اور کہا سارے جزیرہ عرب میں علی چکر لگاؤ، جہاں بت ملے اسے توڑ دو۔ اور علی 8 مہینے غزوہ طائف کے بعد پورے جزیرہ عرب کا چکر لگایا علی نے پورا، اور جہاں بھی لوگوں کے بت توڑے لوگوں نے کہا اب ہم پوجیں گے کسے، اور علی ہمیشہ کہتے تھے، کمال جملہ ہے لیکن ابھی نہیں، میں تمہیں عرض کروں گا، ابھی تھوڑی دیر بعد کروں گا، پہلے تم یہ سن لو، صرف مرحب، انتر، حارث، عبدود، صرف یہ نہیں علی نے قتل کیے، 1300 عرب کے سردار، 1300 سرداران عرب، بڑے بڑے سردار، ان کو تہ کیا علی نے۔ اور یقین کریں حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں علی ایک دن بڑے خوش مزاجی میں تھے، میں قریب گیا، میں نے بوسہ ہاتھ کو دیا، علی نے مجھ سے پوچھا عبداللہ اے ہمارے بھائی کیا بات پوچھنا چاہتے ہو جو آج اتنے لطف سے میرا ہاتھ پہ بوسہ دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا علی ہم آپ سے ایک خاص بات پوچھنا چاہتے ہیں، آپ نے 1300 سرداران عرب کو قتل کیا، وہ اعلیٰ ترین عرب کی اقدار کے وارث تھے، عقل مند ترین لوگ تھے، اقدار عرب کے وارث لوگ تھے، 1300، آپ نے 1300 کو قتل کر دیا۔ میں صرف عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے علی سے پوچھا صرف اتنا بتا دیجئے کہ آپ نے انہیں کس جرم میں قتل کیا؟ علی سے پوچھا جا رہا ہے 1300 سرداران عرب آپ نے قتل کیے، صرف کس جرم میں کیے؟ کہا علی اپنے ہاتھ انگلیوں کی اوٹ سے ذوالفقار کو تو جانتے ہو نا، ہاں وہی تلوار جو ہے، ذوالفقار کی دھار کو انگلیوں سے تیز کر رہے تھے،
زندگی عطا فرمائے. ذوالفقار. سنتے جاؤ تمہیں لطف آ جائے گا, یہ لطف آ جائے گا. دونوں انگلیوں سے کہا ذوالفقار کو, اور اچانک رسول کے اس بھائی نے ہاتھ روکا. کہا عبداللہ بن مسعود پھر پوچھو. کہا میں نے پوچھا آقا یہ بتلائیے 1300 سرداران عرب کس جرم میں قتل کر دیے, کس جرم میں قتل کر دیے؟ کہا علی نے وہیں ہاتھ روکے رکھا. کہا عبداللہ بن مسعود میں نے 1300 سرداران عرب ایک ہی بار میں قتل کر دیے اس لیے کہ وہ محمد کی عزت نہیں کرتے تھے. ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر. حضور گزارش پہنچ رہی ہے کہ 1300 سرداران عرب, حالانکہ یہاں سے اٹھ کے جا کے میں نے کھاڑا کبھی جا کے زیارت کے لیے جانا ہے, لیکن ابھی مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. پہلے میں یہاں نوکری کر لوں پھر وہاں جا کے دیکھتے ہیں. سرکار میں لے لیتا ہوں, آپ رکھ دیجیے. حضور گزارش پہنچ رہی, میں نے اس لیے قتل کیے کہ انہوں نے محمد کی عزت نہیں کی. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں چونک کے پہلے زمین پہ بیٹھا پھر اٹھا. میں نے کہا علی میں تو یہ سننا چاہتا تھا کہ آپ کہیں گے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اس لیے میں نے انہیں قتل کر دیا, انہوں نے اللہ نہیں مانا میں نے قتل کر دیا. آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے محمد کی عزت نہیں کی, محمد کی عزت نہیں کی اس لیے میں نے انہیں قتل کر دیا. تو آپ نے فرمایا ہاں نا, قرآن مجید میں 2 جگہ اللہ نے یہی تو کہا ہے. سورہ حج میں بھی عبداللہ بن مسعود کہا ہے اور سورہ الانعام میں بھی اللہ نے کہا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ, تم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسی قدر کرنی تھی. تو اللہ عبداللہ بن مسعود کبھی قدر کرانے آیا؟ کہا نہیں. کہا پھر کس کی قدر؟ اللہ کی قدر. کہا محمد کی قدر, اللہ کی قدر. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں؟ سرکار سمجھ رہے نا, علی نے آیتیں سنا دی, کہا محمد کی عزت نہیں کی. سرکار خدا تمہیں, یہ حسن مجتبیٰ کی برکت ہے کہ ہم یہاں سڑک پہ بیٹھے مجتبیٰ کو سن رہے ہیں. سال بعد اکٹھے ہوتے ہیں, بچے مزدوری کرتے ہیں, محنت کرتے, خدا کی قسم آپ نے انہیں کام کرتے نہیں دیکھا. سارے بھائی مل کے کام کرتے اور پھر اس سال کا اس دن کا انتظار کرتے, اور ہم آ کے اسے ضائع کر دیں, یہ تو یقین جانیے گستاخی رسول ہے. تو ان کی محنت کو مالکوں نے قبول کرنا ہے اور ہمیں اپنی عاجزیاں پیش کرنی ہیں تاکہ یہ محبت ہم سب کی قبول ہو جائے. حضور سمجھ رہے ہیں نا, یہ عشق کے معاملے ہیں, یہ عشق کے معاملے. یہاں امیر غریب چھوٹا بڑا کوئی معنی نہیں رکھتا, ہم سب عشق رسول میں آئے بیٹھے. اب پتہ چلا کہ علی نے 8 مہینوں میں سورے, اور میں نے تمہیں ترمذی کی حدیث دلیل کے طور پہ دینی تھی. ترمذی شریف جلد 2 غزوہ طائف, اس کے نیچے ذرا پڑھیے گا کیا ہوا. رسول فجر کی نماز پڑھ کے میدان میں جب طائف فتح ہو گیا تو آپ مرکزی چوک میں جہاں وہ مینار پاکستان جتنا بت کھڑا تھا وہاں آپ نے آیا اور علی سے کہا علی علی اس بت کو اکھاڑ کے پھینک دو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ اس کے لیے ہاتھ کا استعمال کروں یا اسم کا استعمال کروں؟ ہائے ہائے, پتہ نہیں میں نے کیا کہا, تم نے کیا سنا؟ میں ہاتھ کا استعمال کروں یا اسم کا؟ بہرحال رسول نے کہا اسے توڑ دو. علی نے اپنے ہاتھوں سے مینار پاکستان جتنا بت زمین بوس کر دیا. بس زمین بوس ہوا, ادھر سے سورج طلوع ہوا. سرکار ہاں, وہ خیبر کا دروازہ تو کچھ بھی نہیں تھے, وہ تو اٹھایا بھی نہیں نہ جاتا تھا, وہ تو 40 بندے پھر بھی اٹھا لیتے تھے. یہ بت تو انہوں نے مینار پاکستان جتنا 180 میٹر کے پتہ نہیں کتنا لکھا ہوا ہے تاریخ میں نے 3-4 روایتیں دیکھی, اور اتنا بڑا تھا کہ اس کے اندر سیڑھیاں بنی ہوئی تھی, اس کے اندر گھس جاتے تھے اپنے خدا کے.
انسان جب محمد کو چھوڑ دیتا ہے نا تو پھر وہ ایسا ہی کرتا ہے. پھر ایسا ہی ہوتا ہے جب انسان محمد کو چھوڑ دے پھر جمعہ بدھ کو بھی پڑھا جاتا ہے. ہاں پھر اونٹنی ہو جاتا ہے. یعنی پتہ چلا محمد کو چھوڑنے کا نقصان سب سے پہلے ہوتا ہی عقل کو ہے. بس یہ موبائل مجھے بس اتنا ہی اچھا لگتا ہے بے شک کہ جب لائٹ نہ ہو تو یہ روشن کر دیتے ہیں بچے. بس اس کا آواز آ رہی ہے نا جناب آپ کو؟ ہاں بس آپ کو آواز آنی چاہیے. تو کہا چلے مسئلہ حل ہو گیا. اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ موبائل صرف مجھے اسی ایک لمحے میں اچھا لگتا ہے جب لائٹ نہ ہو تو سب لوگ روشنیاں کر لیتے ہیں. یہ بڑی نیکی ہے جی. سرکار ترمذی شریف میں باب طائف میں دیکھیے گا کہ رسول سورج طلوع ہوا, آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے. اللہ کی قسم کبھی تمہیں سناؤں گا رسول کا گھوڑے پہ سوار ہونا. کائنات میں اس وقت کیا تھرتھلی پھیلی ہوتی ہے جب نبی نے گھوڑا سواری کرنی ہو, جب نبی نے فرش پہ چڑھنا ہو. کتنے ملائکہ تسبیحاں چھوڑ کے اس ادا کو دیکھ رہے ہوتے. سمجھ رہے ہیں؟ یقین جانے موضوع چاہیے. صرف نالین مبارک سینے پہ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. وما قدر اللہ حق قدرہ ہی. سرکار وہ بھی اچھی بات ہے نالین لگانا, پر نالین لگانے کے بعد پھر آپ کے اوپر بھی بہت کچھ حاوی ہو جاتا ہے. پھر وہ بھی سارے لوازمات پورے کرنے پڑتے ہیں. ایسی تھوڑی نالین اٹھ جاتی ہے. عرش نے چوما ہوا اس نالین کو. بس جلدی سے سرکار, زیادہ زحمت بھی نہیں دینی, بس گزارش. باب طائف حضور گھوڑے پہ سوار ہوئے. کہا علی کہاں ہیں؟ علی قریب آئے. کہا نہیں گھوڑے پہ سوار ہو کیا؟ علی بھی گھوڑے پہ سوار ہو گئے. ترمذی شریف کی حدیث, علی بھی گھوڑے پہ سوار ہو گئے. اور جب گھوڑے پہ سوار ہو کے قریب آئے تو کہا علی میری زین کے ساتھ زین ملا دے. دونوں بھائیوں کے گھٹنے آپس میں مل گئے. اب رسول نے چہرہ آگے کیا, کہا علی اپنے کان میرے لبوں کے قریب لا. گھوڑے پہ سوار ہیں, فوج ارد گرد کھڑی ہے, مسلمانوں کی فوج ارد گرد کھڑی ہے. شہر طائف فاتحوں کو دیکھ رہے ہیں, فاتحین کھڑے ہیں. دونوں بھائی چوک کے درمیان کھڑے ہیں. رسول نے لب آگے کیے, علی نے اپنا کان آگے کیا. اب رسول ان کے کان میں سرگوشی کرنے لگے. سرگوشی ہوتی چلی گئی. ظہرین ہو گئی, فجر سے ظہر ہو گئی, ظہرین ہو گئی. لوگوں نے, حدیث پڑھ لیجئے گا ترمذی شریف کی, لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی. یہ کیا بات ہے؟ درمیان میں کھڑے ہو کے دونوں بھائی کان میں رسول اللہ سرگوشیاں کیے جا رہے ہیں, علی سنے جا رہے ہیں. فجر سے ظہر ہو گئی, ہم سب دھوپ میں کھڑے ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اللہ اکبر. اب جب یہ بات ہوئی تو اب لوگوں نے وہاں بھی تکبیریں, اللہ اکبر, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اچانک حضور نے اپنے لب علی کے کانوں سے الگ کیے. کہا کیا ہوا؟ کہا سرکار آج تو اپنے چچا زاد بھائی سے بڑی ہی لمبی سرگوشی آپ نے کی. آپ نے کہا چپ رہو, میں علی سے سرگوشیاں نہیں کر رہا تھا, اللہ علی سے سرگوشیاں کر رہا تھا. ہائے 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 سرکار, سمجھ علی سے سلیمان. بس میں متصل ہو گیا. اب سنو تو صحیح نا, میں نے اتنی محنت کی تو میں یہاں تک گھیر گھار کے لایا. سلیمان فارسی اور ابو ذر اور مقداد اور حضرت عمار یاسر, حضرت عبداللہ بن مسعود, اللہ اکبر.
سب کہتے ہیں ہم علی کے پاس بیٹھے تھے، ہم نے کہا سرکار یوم طائف اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سرگوشیاں کی؟ مسکرا دیے علی، کہنے لگے ایک تو تمہیں ضرور بتلاؤں گا، جو ہی میں نے اپنے کان علی کہتے جو ہی میں نے اپنا کان لب رسول سے لگایا، مجھے ایک خوشخبری دی گئی، اللہ نے اپنے بندے سے کہا مبارک ہو ان قریب حسن کی زیارت ہوگی۔ آئے 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 آئے، اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں نا حضور؟ کیا اللہ اکبر۔ یہ تو حسن ہے گھر کے باہر، اور گھر کے اندر رہتی ہے بطول عذرا۔ اب یہ علی کی پیشانی سے یہ نور منتقل ہوا سیدہ کی پیشانی میں، تو ابھی تک تو صرف پڑھ سکا باہر جو بات ہو رہی ہے حسن کے بارے میں، اب بات داخل ہو گئی رسول کے گھر کے اندر۔ وہاں بیٹھی ہے صاحب طہارت بطول عذرا، صاحب طہارت۔ کیا فرق ہے مریم بطول میں اور سیدہ بطول میں؟ کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے حضور؟ کیا فرق ہے؟ وہاں یہ کہ فرشتہ بشر کی شکل میں آ کے کہے کہ میں آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دے رہا ہوں، غلام زکریا، میں ایک نیک پاک بچے کی تمہیں بشارت دے رہا ہوں۔ وہ فرشتہ بشارت دے اس بطول کو، اور اس بطول کے دروازے پہ آپ کہے اجازت ہے کہ میں اندر آ جاؤں۔ بڑا فرق ہے دونوں دروازوں کا، ہیں؟ وہاں فرشتے کھانا لے کے آتے تھے، یہاں آ کے کہتے ہیں ہم یتیم ہیں، مسکین ہیں، اسیر ہیں، ہمیں کھانا دیا جائے۔ بڑی بحثیں ہوئی سرکار کہ بھائی فرشتوں کا تو ماں باپ ہی کوئی نہیں ہوتا، تو اب جھوٹے وہ ہیں نہیں۔ انہوں نے پھر قرآن نے بھی کہہ دیا کہ انہوں نے فرشتوں نے صدا لگائی تھی ہم یتیم ہیں، ہمیں روٹی دیجئے، ہم یتیم ہیں۔ تو صرف آج یتیم کی حد تک بات رکھی ہے کہ فرشتوں نے، یتیم تو وہی ہوتا ہے نا جسے آپ سمجھتے ہیں جس کا ماں باپ کوئی نہ ہو، وہ یتیم ہے اور وہ روٹی مانگ رہا ہے۔ تھا وہ فرشتہ جس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، نہ اسے روٹی کی حاجت ہے، وہ تو لطیف ہے، ایک نور ہے، ایک لطیف ہے، کثیف تو وہ ہے نہیں، اب وہ نور ہے۔ اور وہ آ کے کہہ رہا ہے میں یتیم ہوں۔ مولا سے پوچھا کہ مولا یہ فرشتہ جبریل نے آ کے کیوں کہا کہ میں یتیم ہوں، مجھے روٹی دو؟ آپ نے ارشاد فرمایا یتیم، علی کہہ رہے تھے یتیم وہ نہیں ہوتا جس کا ماں باپ نہ ہو، اسے یتیم نہیں کہتے، وہ صاحب ترس ہے۔ یتیم وہ ہوتا ہے جسے ہماری معرفت نہ ہو۔ ہائے ہائے ہائے، کہا جبریل دروازے پہ آگے کہہ رہا تھا مجھے اس دروازے کی معرفت نہیں ہے، میں یتیم ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور روٹیاں دلوا دی گئیں، یقین جانیے اس میں کہا کہ منت کی روٹیاں بھی تھی۔ بس میں آگے حسن مجتبیٰ کی تمہیں ایک گھر کے اندر کی فضیلت سنا دوں۔ سب نے روٹیاں روزے رکھے ہوئے تھے اور افطار کرنے، یہی تفسیر ہے نا سرکار؟ چلیے مجھے اس سے آگے جانا بھی نہیں، میں تو یہیں تک آپ کو لانا تھا۔ اور کہا کہ وہ فضہ بی بی کو روٹیاں دے دی گئیں کہ جاؤ بھائی بار یتیم ہے اسے روٹیاں دے دو، اور وہ سب کی روٹیاں تھیں، سب کی روٹیاں تھیں۔ اور بیمار کون ہوئے تھے؟ امام حسن اور امام حسین۔ اس کے لیے اہل بیت نے روزے کی نیت کی کہ انہیں اللہ شفا دے تو ہم روزہ رکھیں گے۔ اللہ جانے شفا خود بیمار کیسے ہوتی ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ میں کبھی نہیں آیا کہ شفا بیمار کیسے ہوتی ہے، لیکن بہرحال جی روٹیاں، لیکن اب روٹیوں کی بھی تفصیل ہے کہ سب سے پہلے کسی نے روٹی اٹھائی کہ یہ دے دیجئے۔
اہل بیت میں سے سب سے پہلے روٹی مجتبیٰ نے اٹھائی، مجتبیٰ نے روٹی اٹھائی. اور قرآن کی آیت غور سے سن لیجئے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. وہ جنہوں نے وجہ اللہ کی محبت میں، آیت پڑھیے گا ابھی جا کے، وجہ اللہ کی محبت میں یتیم اور اسیر کو اور مسکین کو کھانا دیا. اللہ کہہ رہا میری محبت میں نہیں، کوئی وجہ اللہ ہے. تو سب سے پہلے امام حسن نے روٹی اٹھائی اور علی بادشاہ کی طرف دیکھ کے کہا بابا نہیں، وجہ اللہ تیرے صدقے میں. اور وہ آیت اتر آئی. تو مجتبیٰ نے ابتدا کی فرشتوں کو نوازنے کی. کتنا کریم ہوگا وہ، کتنا کریم ہوگا، کتنا کریم ہوگا. وہ جو رسول کی جان ہے، وہ جو رسول کندھوں پہ اٹھا کے اپنی زلفیں انہیں دیتا رہا، اسی کا کلمہ پڑھ کے زہر تیار ہونے لگی. ہاں سمجھو نا ذرا اسے، سمجھو نا. ہر سال بیٹھتے ہیں ہم، ہر سال یہی بات کرتے، لیکن اس کی تکلیف کم نہیں ہوئی. کتنا بڑا جرم ہے 1400 سال پہلے. اور لطف ظلم تاریخ کا دیکھو، منہ پیٹ لینے کو دل کرتا ہے. 5 وقت کے مسجد نبوی کے پکے نمازی مل بیٹھ کے زہر بناتے رہے. مسجد نبوی کے نمازی، پکے نمازی، پکے کلمہ گو مل بیٹھ کے. نبی نے کیا کہا تھا؟ میرے بولنے کی طاقت ہے حسن. یعنی نبی کو گونگا کرنے کی سازش ہوتی رہی. سمجھ رہے نا؟ حضور کو نعوذ باللہ گونگا کرنے کی کوشش اسی کی امتی کرتے رہے. اور سازش میں احسان مانگنے گیا شخص، کہا اے رسول کے بیٹے، کیا آپ کے دروازے سے کوئی فقیر واپس خالی جاتا ہے؟ حسن مجتبیٰ نے کہا نہیں، میں رحمت للعالمین کا بیٹا ہوں، میں نفس رسول ہوں، ہمارے دروازے سے کبھی کوئی سائل واپس نہیں گیا. کہا میری بیٹی سے شادی کریں گے؟ سوال کرنے والے کا سوال دیکھو. سرکار نے فرمایا اگر تیری بیٹی اپنے مہر پہ راضی ہو تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. اس لعینہ کا نکاح سرکار کے ساتھ ایک مہر تعین کے ساتھ ہو گیا. میں اس کا ابھی ذکر نہیں کروں گا، پھر صحیح کہ وہ ہوا کیا تھا، لیکن یہ تاریخ ہے، اسے یاد رکھو. اسے گھر میں پہنچایا گیا، گھر میں اور اسے اس وقت کے لیے تیار کیا گیا جب کلمہ پڑھ کے زہر بنائی گئی. اور پھر ایک خاص طریقے سے اس بی بی تک پہنچائی گئی، اس عورت تک پہنچائی گئی جو کائنات کی سب سے زیادہ بد نصیب عورت تھی. جہنم کے خاص حصے کی پیداوار، اس تک وہ زہر پہنچا. اس نے پوچھا، اب سنتے جاؤ امت نے کیا کیا، سنتے جاؤ کہ اس امت کی ظلم کی داستانیں کیا ہے. اور کیا کہا؟ اس خاتون نے زہر وصول کر کے، اور وصول کہاں کیا؟ مسجد نبوی کے اندر.
نمازیوں کے بھید میں کچھ عورتوں نے وہ زہر اس لعینہ تک، جعدہ تک پہنچایا، تاکہ اس نے اپنے برقعے میں رکھ لیا، مسجد نبوی میں محمد پہ درود پڑھتے ہوئے اس نے زہر چھپایا۔ ہائے 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 ہائے، دیکھ نہیں رہے تم؟ ہم ایسی سڑک پہ بیٹھ گئے ہیں۔ اب وہ گھر آئی، اب اس نے اس آدمی سے جہاں سے آیا تھا راز، اس سے پوچھا بازار میں، جلدی بتاؤ یہ زہر اثر کتنی جلدی کرے گا، کیونکہ میں زیادہ دیر نہیں برداشت کر پاؤں گی، یعنی یہ کام مجھے جلدی کرنا ہے۔ اس نے کہا فکر نہ کر، بس جو ہی حلق کے نیچے اترے گا پھر وجود رسول سلامت نہیں رہے گا۔ تو وہ گھر میں داخل ہوئی، ہائے یہ رات نہ ڈھلتی، ہائے رسول کا نفیس ترین بیٹا، جسے رسول پازیبیں ڈال کے کھلاتے رہے، جسے رسول ہنساتے رہے، اس نے ایک شربت میں زہر ملایا، اپنے مصلے پہ اپنے حجرے میں بادشاہ موجود تھے، بس جن بچوں نے تابوت اٹھانا وہ اٹھ جائیں، وہ تابوت کی طرف چلے جائیں، پتہ نہیں کس وقت امر ہو جائے اور ہم زیارت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، بس ہم قریب آ گئے حضور، بس وہ بچے تیاری کر لیں، بس سنتے جاؤ حضور۔ اس نے زہر کو پیالے میں ڈالا، قریب سے ایک آواز آئی اور یہ ڈر گئی، خود کہتی ہے میں ڈر گئی، میں نے ادھر ادھر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، کہنے لگی شاید وہم ہے، پھر آواز آئی نہیں تیرا وہم نہیں ہے، تیرا وہم نہیں ہے، کیا میرا بیٹا حسن اچھا انسان بھی نہیں؟ کہا میں ڈر گئی کہ یہ کس کی آواز ہے، کہا ڈرو نہیں میں محمد کی بیٹی ہوں، میں نے اس امت کا کیا بگاڑا ہے، کیا محمد کی بیٹی ہونا جرم ہے؟ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، آج میرے بیٹے کو بھی زہر دے رہے ہو، علی کے ساتھ کیا ہوا تھا، ہائے۔ اس نے وہ پیالہ جلدی سے بنایا، امام مصلی پہ ہیں، قریب آ کے کہتی ہے سرکار گرمی بہت ہے، یہ اگر شربت ہے خاص اجزاء سے بنایا گیا، اگر آپ نوش فرما لیں تو ہو سکتا ہے شدت حرارہ کچھ کم ہو جائے۔ امام اپنی تسبیح میں مشغول ہیں اور آہستہ آہستہ کہہ رہے ہیں کیا میں تیرا اچھا شوہر نہیں؟ کیا میں نے کبھی بے انصافی کی؟ کہتی ہے نہیں استغفر اللہ، آپ ایسے نہیں ہیں۔ کہا اچھا تو کیا تم نے ابھی نہیں سنا تھا کہ میری ماں نے بھی تجھ سے پوچھا تھا میں اچھا انسان نہیں؟ وہ کہتی میں نے یہ سن کے کانپتے ہاتھوں سے شربت کو آگے بڑھایا، کہا سرکار خواہش ہے کہ کچھ تھوڑا سا تو پی لیجئے۔ کہا شہزادے نے ایسے چہرہ اٹھایا، میں نے دیکھا آپ رو رہے تھے۔ کہا اچھا لا مودت فی القربہ تو بھی ادا کر لے، مودت فی القربہ تو بھی، بس کہا وہ پکڑا کاسا، امام نے لبوں سے لگایا، مدینہ ہلنے لگا، کہا مدینہ ہلنے لگا، کہا تکبیریں ہر طرف بلند ہونے لگیں، کہا امام نے لبوں سے لگایا اور ایک گھونٹ پی کے کہا
بس تیرا کام ہو گیا. کہا بس تمہیں یہیں تک لانا تھا, بس تمہارا کام ہو گیا. اس کے بعد بادشاہ نے اپنے سینے میں اس زہر کو اترتا محسوس کیا. بس مصلے سے اٹھنے کی کوشش کی, آدھا مصلے پہ گرا, آدھا بستر پہ. بس قریب سے ایک پسلیوں پہ ہاتھ رکھے, ایک بڑھیا ظاہر ہوئی. کہا حسن تیری ماں آ گئی, حسن تجھے زہر مل گیا, تیری ماں آ گئی, تجھے زہر مل گیا. او کوئی ہے جو خبر پہنچائے میرے حسین کو. کہ وہ صدائیں بلند ہوئیں, کہ دروازہ حسین کھلا, پھر عباس کا دروازہ کھلا. دونوں بھاگتے ہوئے بہن کے پاس پہنچے. کہ زمین مدینہ ایسے نہیں ہلتی, اے شہزادی عالم چلیے, لگتا ہے بھائی حسن کے ساتھ کوئی حادثہ. عالیہ بی بی خود مرثیے میں فرماتی ہیں کہ جب میں بھائی کے قریب پہنچی, میں نے بقیہ کی طرح منہ کر کے پوچھا, اماں میں اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑے کہاں سنبھالوں؟ کہا زینب عالیہ نے چادر آگے کی, کہا خون سے بھر گئی چادر. اللہ اکبر. کہا حسین قریب آئے, سینے سے لگ گئے اور تڑپ کے ہٹ گئے. کہا بھائی تیرا سینہ گرم کتنا ہے؟ کہا حسین وہ زہر بڑا طاقتور تھا. پھر امام خود کہتے ہیں کہ میں نے بازوؤں سے پکڑ کے بستر پہ لٹانا چاہا تو میرے ہاتھ اتنے گرم ہو گئے کہ میں نے بازو چھوڑ دیے. میں نے اس پیالے کو اٹھا کے زہر کے زمین پہ زمین سے دھوئیں اٹھنے لگے. اور امام نے وہ شہرۂ آفاق جملہ کہا کہ میرے بھائی یہ تو ایک قطرہ سمندر کی مخلوق کو مارنے کے لیے کافی تھا. ارے زہرا کے لال تجھے پورا گھونٹ پلا دیا گیا. کہا تجھے پورا گھونٹ پلا دیا گیا. بس میرے بھائیوں, بہن اپنی چادر میں ٹکڑے اکٹھی کرتی رہی, حسین چہرے سے خون صاف کرتا رہا. دروازے پہ علی کے بیٹے تڑپتے رہے, آقا پتہ تو کر قاتل کون ہے, پتہ تو کر, ہمیں بتلا تو صحیح. اور مجتبیٰ کہہ رہے ہیں حسین انہیں کہو صبر. اور کہا حسین میری وصیت یاد رکھنا, اگر میرے نانا کی امت مجھے نانا کے قریب دفن نہ ہونے دے تو مجھے بقیہ میں دفن کر دینا, مجھے بقیہ میں دفن کر دینا, مجھے نانا کی طرف پھر نہ لے کے جانا. بس سرکار زہروں سے بھرا ہوا خون زہرا کا اس قدر منہ سے نکلا کہ حسین کی آواز نکل گئی, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بھائیو کفن دفن کا انتظام کرو. بس 9 کفن. پوچھا گیا مجتبیٰ کے کفنوں کے بارے میں, میرے آقا حسین 9 کفن کیوں پہنائے؟ کہا کیا کرتے, محمد کے بیٹے کی جلد اتر آتی تھی, اس زہر نے اتنا اثر کیا تھا کہ جلد اتر جاتی تھی, خون رک نہیں رہا تھا, جسم مبارک میں تغیر ہو گیا, نور خدا ظاہر ہونے لگا. کہ اس لیے اتنے کفن پہنائے گئے. اٹھو علی کے بیٹو جنازہ اٹھاؤ, اعلان ہوا. علی کی بیٹیاں روتی ہوئی اٹھی. حسین نے کہا رک جاؤ علی کی بیٹیوں, باہر نہیں آنا. بس جنازہ باہر آیا, نانا کے قریب پہنچا, امت نے تیر چلانے شروع کیے, تیر جنازے میں لگنا شروع ہوئے. علی کے بیٹوں کے ہاتھوں میں تیر, کندھوں میں تیر,
ارے حسن کے چہرے پہ تیر، ارے جنازے میں تیر، میں کہاں کہاں تیر سناؤں۔ ہمارے لاہور کی ملکہ بی بی رقیہ کہتی ہے کہ میرے آگے تیروں کا ڈھیر لگ گیا، میں نے کہا یہ جنازے میں لگے یا کسی زندہ کو لگے؟ کہا بی بی جنازے میں لگے۔ بس حسین نے کہا او علی کی بیٹیوں باہر آ جاؤ، علی کی بیٹیاں باہر آ گئیں۔